بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر نظم وحدانیت سے متعلقہ ہے، جس کے شاعر مست توکلی ہیں، جو کہ صوفی شاعر ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کا ذکر بڑی ہی عبودیت سے کیا ہے۔ 7 اشعار پر مشتمل یہ نظم ہے۔ پہلا شعر ہے: اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ واحد تنہا اکیلا، یکتا بے مثل، بے نظیر، شاہی بادشاہت، شہنشاہیت۔ شاعر مست توکلی کہتے ہیں کہ اللہ تو واحد اور اکیلا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں، نہ ہی کوئی تیرا شریک ہے۔ سورج، چاند، ستاروں کا طلوع و غروب، دن رات کا آنا جانا، سب تیرے ہی احکام کے تابع ہیں۔ یہ نظام کائنات بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اگر تیرا کوئی شریک ثانی ہوتا تو اس کائنات کے نظام کو چلانے میں الجھنیں درپیش آتی۔ اے خدا، اے الہ العالمین، تو ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، بادشاہت میں یکتا، نہ کوئی تیری یکتائی میں ساجی، نہ بادشاہی میں تیرا کوئی ساتھی اور رفیق۔ قرآن کریم میں ہے: اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر قرآن پاک میں ارشاد سورۃ المومنون میں ہوتا ہے: تو بڑی ہی برتر ذات ہے بادشاہ حقیقی کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش کریم کا مالک ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا میں جس کسی نے تیری برابری کرنے کی کوشش کی، وہ ہلاک ہو کر دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو مچھروں میں سے بھی حقیر ترین مچھر نے دماغ میں گھس کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریا میں ڈوب مرا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کیا گیا۔ پھر دنیا کے بادشاہ میں اور تیری بادشاہی میں اے اللہ بڑا فرق ہے کہ دنیا کے بادشاہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں اور فنا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اے خدا، وحدانیت کا تاج صرف تجھے ہی زیبا دیتا ہے، بادشاہت صرف تجھے ہی زیبا دیتی ہے۔ اس لیے کائنات کی ایک ایک چیز تیری ہی گواہی کی، تیری ہی یکتائی کی گواہی دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی۔ دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ شعر نمبر 2 ہے: تو اگر قہر پہ اتر آئے، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا۔ قہر، جلال، سطوت، شان و شوکت، رعب و دبدبہ، چرچا، شہرت، مشہوری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اکمل ترین ذات ہے، بے شک اس کی رحمانیت اس کی قہاریت پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام قہار ہے، جس کا مطلب ہے قہر کرنے والا۔ اگر وہ ذات قہر نازل کرنے پر اتر آئے، اس کی کبریائی عذاب بن کر نازل ہو، شش جہت میں اس کے رعب و دبدبے اور قہر کے چرچے ہوں۔ اے اللہ، تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ تیرے قہر کا نشانہ بننے والی قوم سمود جل کر تباہ و برباد ہوئی۔ قوم عاد طوفانی ہواؤں سے ہلاک ہو گئی۔ بنی اسرائیل پر خون، مینڈکوں، ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ قوم نوح پر پانی کا عذاب، اور اقوام عالم پر اب بھی زلزلوں کی صورت میں اور مختلف وباؤں کی صورت میں تیرا قہر نازل ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قہر کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 107 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اگر اللہ تجھ کو کسی دکھ میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کا دور کرنے والا بن سکے، اور اگر کسی خیر سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اے اللہ، روز ازل ہی سے تیری طاقت قوت کا غلبہ ہر کسی کو نظر آتا ہے۔ بلا شبہ تو ہی سطوت اور جلال والا ہے۔ بقول مولانا حالی، عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی، یہاں ہے خیراؤ سرکش بھی تھم بھرتے صدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ شعر نمبر 3 ہے، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا۔ رحمت، کرم، مہربانی، مائل متوجہ ہونا، رجوع کرنا، مشفق شفقت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ، اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفت جو ہے وہ قہار ہے یعنی زبردست، تو وہ دوسری طرف رحیم بھی انتہا درجے کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمانی کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ حدیث میں ہے، اہل زمین کے لیے فرشتے بھی تسبیح کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے عملوں کی وجہ سے شاید کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے اگر رحمت باری تعالیٰ شامل حال نہ ہو۔ سنن ابو داؤد میں ہے، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحمت کرو، تم پر آسمان والا رحمت کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم لوگوں کے قصور معاف کرو، تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر مست توکلی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معلوم ہے تو قہار ہی نہیں الرحمن الرحیم ہے، تیری صفت رحمانیت تیری قہاریت پر غالب ہے۔ اگر تو رحمت پر اتر آئے تو تجھ سے بڑھ کر کون مشفق اور رحیم ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ زمین و آسمان اور دیگر تمام جہانوں میں تیری رحمت جاری و ساری ہے۔ بقول شاعر، تیری ذات ذات رحیم ہے، تیری شان شان کریم ہے، تیری ذات جل جلالہ۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کی ذات معاف کرتی رہتی ہے۔ اس سیاہ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شعر نمبر 4 ہے، قہر و رحمت پر قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ قہر، جلال اللہ کے عذاب کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے۔ رحمت، رحم، کرم، قادر قدرت رکھنے والا، غالب، ستار چھپانے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یہاں پر شاعر نے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا اس شعر میں ذکر کیا ہے۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، رحیم ہے، قادر ہے، ستار ہے۔ اس اللہ کی قہاریت اور جباریت جوش میں آ کر قوم عاد و سمود کو پلک جھپکنے میں ہلاک کر دینے والی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیسے؟ 2 لفظ کن فیکون کہہ کر کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ ارض و سما کی بے کراں وسعتوں میں رنگا رنگی پیدا کرنے والا ہے۔ تخلیق جمادات و نباتات کرنے والا ہے۔ وہ عیبوں کو جاننے اور چھپانے والا ہے۔ ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد شاعر نے تمنا کی ہے کہ وہ خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر بیٹا آپ جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور برے لوگ اس سے محروم رہیں گے۔ تو قرآن پاک میں ہے، اس روز یہ لوگ اپنے رب کریم کا دیدار کرنے سے روک دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس پر کوئی دوسری چیز غالب نہ ہو۔
اور اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب بنایا۔ شاعر خدا کی رحمت کا طلبگار ہے۔ بقول شاعر، ہو برا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مستوکلی ایک صوفی شاعر تھے۔ وہ اللہ کے جلووں کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، ابتدائی زندگی ہی میں سے اللہ سے لو لگا چکے تھے، عشق حقیقی میں گرفتار تھے، اسی لیے وہ دیدار الہی کی تمنا و آرزو کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ شعر نمبر 5 ہے، جب قیامت کی آئے گی ساتھ، دید سے اپنی بہراور فرما۔ قیامت، یوم حساب، یوم جزا، ساتھ، پل، لمحہ، گھڑی، بہراور، فائدہ اٹھانے والا۔ اس شعر میں شاعر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا اور خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب سب کی آنکھیں جھکی ہوں گی، آوازیں خاموش ہوں گی، خطائیں نمایاں ہوں گی، ترازو رنگ بدلیں گے، عدل کا ترازو قائم ہوگا، انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے، اچھے کام والوں کو، اچھے اعمال والوں کو جنت ملے گی اور برے اعمال والوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیدار کی تمنا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے میں جو لذت پنہاں ہے وہ اس حدیث قدسی میں بیان فرمائی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ آخرت میں دیدار الہی کی سعادت وہی لوگ حاصل کریں گے جو دنیا میں عارف ہوں گے، کیونکہ معرفت ایک ایسا پودا ہے جو بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جاتا ہے اور دیدار الہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کس کو دیکھا تھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بقول شاعر، جہنم نہ ہو میرا ٹھکانہ، میرے مولا کرم فرمانا، جنت کو میرا گھر بنانا، دیدار سے فیض یاب فرمانا۔ عشق حقیقی کے رنگ میں ڈوبا ہوا یہ شعر انتہائی سلیس، رواں ہے، آسان ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے، مثل مجنوں کے ہوں جنوں سما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا۔ مثل مانت، مجنوں قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص تھا جو کہ لیلا کا عاشق تھا۔ جنوں پاگل پن، دیوانہ پن، پیکر جسم، بدن، غنہ جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں پوئٹک لائسنس کے تحت شاعر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اصل لفظ غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہیں انہوں نے اس شعر میں تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں تلمیح کا استعمال ہوا ہے اس شعر میں کہ مجنوں عرب کے ایک قبیلے بنو عامر کا شخص تھا جو اپنی چچا زاد لیلا پر عاشق ہو گیا اور عشق میں دیوانگی کی حدوں کو پار کر گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں عشق الہی میں مجنوں کی مانند جنونی ہوں۔ شاعر کا اپنے آپ کو مجنوں کی مانند قرار دینا اس بات کا اظہار ہے کہ وہ بھی عشق میں دیوانہ ہو گیا، لیکن یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہ عشق مجنوں کی طرح مجازی نہیں
بلکہ عشق حقیقی ہے، یعنی اللہ کی ذات سے عشق۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر نے اپنے گناہ گار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ گناہ سے کیا مراد ہے؟ گناہ سے مراد کسی فعل میں، کسی کام میں اللہ کے احکام کی نفی کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، ان گنت گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہوں، اور اب اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی محبت میں مجنوں کی طرح دیوانہ ہونا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، گناہ کا کفارہ ندامت ہے۔ ندامت و شرمندگی کا اپنے اندر توبہ کا احساس رکھتے ہیں۔ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے۔ شاعر کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی ایسا ہی عابد و زاہد، نیک اور پاک بن جائے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے مجنوں کی مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تلمیحی شعر عشق حقیقی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، باوجود کہ پر ہوں اس سیاہ سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ باوجود کہ، اس کے باوجود، اسیاں گناہ، غلطیاں، سودا دیوانگی، پاگل پن، جنون۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، لیکن تیری رحمت کی امید دیوانگی کی حد تک رکھتا ہوں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ گناہ کر کے دوسروں کے سامنے اسے 100 پردوں میں چھپاتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو عیاں نہیں ہونے دیتا، لیکن خدا کی ذات کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر سچ بولتا ہے۔ شاعر بھی اسی ندامت و توبہ کے اعلیٰ مقام پر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو اپنے بندے پر 100 ماؤں سے زیادہ مشفق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو رحیم و کریم ہے، میں عاجز، لاچار اور گناہ گار۔ اگرچہ میں گناہ گار اور سیاہ کار ہوں، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ بقول شاعر، اہل جہاں تو مجھے بھول گئے ہیں تمام، ایک تیری ذات ہے جس کا کرم اب بھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ خدا کی رحمت سے ایک مسلمان کا توبہ کا طلبگار ہونا ایسا ہے جیسے اسلام کے بعد پھر اسلام لانا، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے۔ صرف خدائے واحد کی ذات ہے جو بڑے سے بڑے گناہ پر معاف کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر خدا سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، میں گناہ میں غرق ہو چکا، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ تو میرے حال پر رحم فرما کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہوں میں تیری رحمت کا طلبگار، مایوس نہ کر مجھے اے پروردگار۔ اس کے مشقی سوالات ہیں۔ نظم وحدانیت کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے جوابات پر درست کا نشان لگائیں۔ تو پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر کیا گیا ہے؟ وحدت و یکتائی کا۔ چوتھے شعر میں شاعر نے اپنے کس دلی مقصد کا اظہار کیا ہے؟ اللہ کے جلوے کا حصول۔ شاعر نے اپنے پیکر کے بارے میں کیا کہا ہے کہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس نظم کے تمام قوافی الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو قوافی قافیہ کی جمع ہے، اور اس کے قوافی ہیں یکتا، زیبا، چرچا، جیسا، جلوہ، فرما، ڈوبا، سودا۔ اس کے بعد ہے اس نظم کا تلمیح استعمال کی گئی ہے، تو اس شعر کی تشریح ہو چکی ہے۔ نظم کا مرکزی خیال ہے، تو نظم کا مرکزی خیال، اے خدائے وحدہ لا شریک تو قہار اور عظیم ترین مہربان ہے، اس لیے حقیقی بادشاہت تجھے ہی زیبا ہے۔ اگرچہ میں گناہ گار ہوں، لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تیرے دیدار کا متمنی بھی۔
شاعر کو گناہگار ہونے کے باوجود کس بات کا سودا ہے؟ گناہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھروسہ ہے، اس کی رحمت ہو جائے تو گناہگار کا بیڑا پار ہو جائے۔ وحدانیت کا اس کا آپ خلاصہ لکھیں گی، اور یہ کس شاعر کے کلام کا اردو ترجمہ ہے؟ خلاصہ جو ہے بیٹا آپ مختصراً اسی تشریح کو کچھ مختصر کر کے اس کو رائٹ کر لیں گی۔ یہ نظم مست و عقلی کی بلوچی کلام کا اردو ترجمہ ہے، جسے طارق قریشی صاحب نے آسان الفاظ میں نظم کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔